فمن اعتدى بعد ذلك فاولئک هم لهم عذاب علیم، پر جو قاتل کو معاف کر دے تو یہ یاد رکھیں کہ قاتل کو جب معاف کر دیا، چاہے بعد وارثوں نے معاف کیا تو قتل معاف ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب قصاص نہیں ہوگا، پھر باقیوں جو وارث ہیں تو انہیں کیا دی جائے گی؟ دیت، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے معاف نہیں کیا تو ظاہر وارث ہیں وہ، تو ان سے ان کو حصہ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سارے معاف کریں گے تو قصاص معاف ہوگا، کچھ معاف کر دیں تو قصاص معاف ہو جاتا ہے اور باقی وارثوں کو دیت ملے گی، حصہ ملے گا۔ اور اب قصاص سارے معاف کر دیں تو قصاص کی تو تقسیم ہی نہیں ہوتی۔ قصاص بعد اسے معاف کر دیں قصاص کو تو بعد معاف نہ کریں تو اس میں تو تقسیم نہیں ہوگی، اس میں ہوگی تقسیم، قتل ہی کرنا ہے نا، تو اب اس میں تقسیم نہیں، تو ان کو کیا ملے گا؟ پھر حصہ مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ ان کے جو وراثت کا حصہ بنتا ہے، وارثوں کا جو وراثت میں حصہ آتا ہے، اس کی مقدار وہ اس کے مالک ہو جائیں گے، اس کے تو اس سے قصاص سے معافی مل جائے گی۔ اور جب اس نے معاف کر دیا، پھر جو اس کے بعد ظلم کرے یعنی زیادتی کرے، یعنی تو معاف کرنے کے بعد ہی قتل کر دے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، یا آخرت میں یا دنیا میں قتل کرنے کے ساتھ۔ قتل جب اس نے معاف جو کر دیا تو اب قتل نہیں کر سکتا۔ قولہ بالقتل وفی حدیث ابی داؤد، حدیث ابو داؤد میں آیا ہے کہ اس میں کیا آیا کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، دیت لینے کے بعد، جس نے قتل کیا، جس نے قتل کیا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، جب دیت لے لی، دیت لینے کے بعد قتل نہ کرے، قتل نہ کرے، تو یہ یاد رکھیں ہوگا نا، یہ ظلم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک یعنی امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک دین میں مماثلت ہے نا، اس لیے وہ مسلمان اگرچہ غلام ہے تو حربی کافر کے بدلے اسے قتل، وہ حربی کافر ہے دین کی تو بات دین میں مماثلت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک حربی کافر کے بدلے بھی اسے قتل کیا جائے گا۔ وہ جو حدیث باب پیش کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کا پھر ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ اس سے مراد مطلق کافر نہیں ہے کہ کافر کے بدلے مومن مسلم کو قتل کیا جائے گا، اس سے مراد ذمی کافر ہے، تو ذمی کافر کے بدلے مومن مسلم کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، لیکن حربی کافر کے بدلے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات بقاء عظیم ہے، بقاء عظیم ہے۔ آج کے لوگ جو ہیں یہ اس پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور وہ ان کو ترس آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ترس آتا ہے۔ اور ایسے آپ کو ملیں گے یہ جنہوں نے اس کو ختم کر دیا، اس کو کہ قاتل کو قتل نہ کیا جائے، یہ پھانسی کی سزا دینا، انہیں قتل کرنا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کا احترام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھو ان کو یہ تھوڑی سی عقل بھی استعمال کریں، عقل بھی، تو ان کی عقل بھی ان کو جوتے مارے گی کہ دیکھو تمہاری عقل کام نہیں کرتی، ایک بندہ قتل کر رہا ہے اور تم اس کو پھانسی پہ نہیں چڑھا رہے، تم اسے قتل نہیں کر رہے، اس کا قصاص لینے کے تم خلاف ہو، تو اس سے تو کتنی جانیں اور خطر میں پڑ جائیں گی۔ ایک کو آگے قتل کیا اوروں کو قتل کرے اور جری ہوگا، اور ایک کو تم ایک کا احترام کر رہے ہو تو باقیوں کا حال کیا کر رہے ہو، وہ تو نظام خراب کرے گا، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی اور کتنوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک کو جب پتا ہو کہ مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے قتل، تو پھر وہ رکے گا تو کتنی جانیں بچیں گی، کتنی جانوں کا احترام ہوگا، کتنی، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسے قتل کرنا جو ہے نا یہ ظلم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کو چھوڑیں تو یہ احترام ہے۔ یہ کیا ہے؟ احترام۔ اس احترام میں کتنی جانیں لیے بیٹھے۔ میں تمہارے لیے قصاص میں بقائے عظیم ہے، عظیم بقا ہے، یعنی ایک کا قتل کتنوں کے قتل سے بچ جائے گا، اور کتنوں کے قتل سے بچایا جائے گا، اور کتنی کی جانوں کو بچایا جائے گا ایک کے قتل سے، ایک کے۔ تو جب یہ پتہ ہو کہ اسے پھٹے چڑھانا ہے، اسے قتل کرنا ہے،
اس نے ایسا کیا تو اسے قتل کیا جائے گا، تو وہ جرت کرے گا، اگر کرے گا تو وہ قتل ہوگا، مزید آگے جرم تو نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ تو سراسر عقل کے خلاف ہے، اس کے عقل کے خلاف ہے کہ جس نے قتل کیا اسے قتل نہ کیا جائے، یہ تو اسے تو تکلیف ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک ظلم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کا ظلم تو یہ ہے کہ تم قاتل کو زندہ رکھ کر لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، ان کی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو، کہ ایک کو بچا کر اور کتنوں کی جانوں پہ حملہ کر رہے ہو، اور یہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے، پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، معاشرہ سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ جب ایسے نصور کو سزا مل جائے تو پھر آگے معاشرہ درست رہتا ہے، معاشرہ صحیح چلتا ہے، اور پھر انہیں خوف و ہراس نہیں ہوتا انہیں۔ تو جب اس کے سامنے یہ ہوگی تو پھر یہ سمجھے گا کہ میں نے قتل کیا تو مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے، تو پھر یہ رکے گا، یہ تو اپنے آپ کو بھی بچائے گا اور دوسرے کے قتل سے بھی بچ جائے گا اور اسے بھی بچا دے گا۔ اس طرح خوبصورت معاشرہ چلے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے سزائیں رکھی گئیں، ایک طلاق کے اوپر 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے، شرعی حلالہ ہے۔ تو کیوں؟ کہ اسے پہلے پتا ہو کہ یہ کرنے کے بعد یہ ہوگا، تو میں یہ کروں ہی نہ۔ میں چوری کرنے والے کو پتا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، تو وہ پہلے سوچ لے کہ میں نے کیا تو میرا ہاتھ کاٹا جانا ہے، تو یہ سزا جو سامنے ہے اسی کی وجہ سے وہ بچ جائے گا، سزا جاری ہو تو وہ۔ اور شادی شدہ جو زنا کرتا ہے تو پھر اسے پتا ہو کہ یہ کرنے سے رجم ہوگا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، تو پھر وہ ظلم کرے گا نہیں۔ یہ اس لیے یہ سزائیں رکھی گئی ہیں، معاشرہ بہتر رہے، اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔